بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، یعنی استکبار کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے دعائیں نہیں کرتے، ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم واصل کر دیا جائے گا، جس میں وہ رسوائی کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس آیت مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جس عبادت کا ذکر ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ ان سے سخت ناراض ہو رہا ہے، اور اللہ ان متکبروں سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو، مجھ سے اپنی حاجتیں اور آرزویں طلب نہیں کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو اللہ سے دعا کرتے ہی نہیں، یا اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سخت شدید وعید آئی ہے کہ اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم داخل کرے گا۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ استغفر اللہ۔ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتا تھا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، جیسا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں، یا علی مشکل کشا، یا غوث العظم دستگیر، یا فلاں یا فلاں، تو ان کو اپنی حاجات کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور ان کے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے علاوہ دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں یا مجھ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کے گھمنڈ کی وجہ سے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم واصل کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، مزید وضاحت فرمائی کہ جو بندے اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم واصل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دعا مومن کا اصلاح ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حصار اور پناہ میں آتا ہے اور شیطان سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ عماد الدین ہے، یہ دین کا بنیادی ستون ہے یہ دعا، اور آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔ وہ نور اور وہ روشنی جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعا هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، انسانی جسم میں دماغ کا مقام کیا ہے؟ اگر انسان کا اللہ نہ کرے دماغ جواب دے دے، وہ صحیح کام کرنا چھوڑ دے، تو سارے اعضاء اور جوارح کا توازن بگڑ جاتا ہے، اس کو پھر ہم پاگل کہتے ہیں، وہ انسان الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے اندر اگر فساد برپا ہو جائے، یعنی اللہ سے آدمی دعائیں کرنا چھوڑ دے یا غیر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری عبادات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ ایک عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اسی سے استعانت طلب کرو، اسی سے مدد مانگو، اسی کو مشکل کشا بناؤ، اسی کو حاجت روا بناؤ، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں سے یہ سوال کرتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کی حاجت روائی کے لیے، اس کی مشکل کشائی کے لیے، اس کے رزق میں کشادگی کے لیے، اس کی عمر میں برکت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا دوسروں سے حاجتیں طلب کرتے ہو؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی دینے اور روکنے والا ہے، تیرے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے نہ دینے کا نہ روکنے کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم الشان میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو رکھا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو تعلیم دی۔ کتنی عظیم دعا ہے جس میں ہم اللہ سے بار بار التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اتنی عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں رکھی ہے۔ اگر ہم ان عبادات کا جائزہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، آپ نماز کے اول سے آخر تک غور کیجئے کہ اس کا بیشتر حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو جو دعائے استفتاح ہے وہ عام طور پر ہم سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو دوسری دعا استفتاح ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس دعا سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر نماز کا آغاز کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے۔ رکوع اور سجود کے اندر دعا کی خاص قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تحیات میں کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں کہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا بیشتر حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ آپ ذرا اس بات کا جائزہ لیجئے کہ سب سے عظیم عبادت جو مسلمان صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ آپ آغاز سے لے کر اختتام تک حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان کے اوپر غور کیجئے، سب کچھ دعا پہ مشتمل ہے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ جو سب سے افضل دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا، آپ پورا دن، حتیٰ کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ وہ مومنین جو میدان عرفات میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں کے لیے حاصل کر سکیں۔ دعا کی قبولیت کا خاص دن، اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی محبوب عبادت ہے، جیسا کہ حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کا دین میں مقام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، قضاء کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا اس کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں نا، ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کوئی چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو اس کا اختیار ہے، وہی تقدیر کا بنانے والا اور وہی اس کے اندر رد و بدل کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز وقت والی نہیں، یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ وقت رکھتی ہو۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی نے اور مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ دعا بہرحال نافع ہے، یعنی دعا ہر صورت میں فائدہ پہنچاتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہیں۔ پس اے بندگان خدا، تم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، دعا کا دین کے اندر انتہائی اہم مقام ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ وہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ